بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سنور اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف با صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھو۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر پھیر دیتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا،
رب العالمین فرماتا ہے اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک اور خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی، اور ناظرین ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے، واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آوازیں باہر آئیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے چادر ہٹا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کو دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑوں میں؟ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر گھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اس وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہیں دیکھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن کس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے۔ اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ یہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی، آپ اس وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخشش دیے گئے ہو اور تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، زہرے بجھ گئے، جگر خون بہانے لگے، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے، آنسو نہیں تھمتے تھے۔ صحابہ حیران اور سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ نہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں رحمت للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر سے ڈھک دی اور رو کر کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور آپ کی موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت اب تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غایت بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال فرما گئے، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے جو 40 روز غائب ہو کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ با خدا کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وار فتگی پہ بہتے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برشتہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا
اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس پاک آیت کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم لوگوں کا ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہ رہی تھی۔ میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے ڈھال تھیں اور فرما رہی تھی پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ آپ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثے غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس میت کے ثواب سے بہرہ کر دے۔ الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و جان پر غم کی کھٹائیں چھا گئی تھیں۔ زبان اخلاق پیغمبری کے ترجمانی کر رہی تھی۔ حیف وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تونگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ آہ وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پیر نفس سے جنگ آزما رہا، وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہو۔ آہ وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض و فقیری اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک زمین کبھی دشمنوں کی ایذا رسائی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا کہ آج اسی وجہ سے سرمندی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔